بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دریائے فرات نہ صرف اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے بلکہ یہودیوں کے قدیم بابلی عہد کے دوران بھی اس دریا کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ دریائے فرات نہ صرف اپنے دامن میں بے شمار تہذیبوں کے آثار سموئے ہوئے ہے بلکہ اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے دریائے فرات دنیا کے خاتمے کی پیش گوئیوں میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دریائے فرات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ایک پیش گوئی اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں دریائے فرات میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی جانیں گے کہ حال ہی میں دریائے فرات میں سے ایسی کون سی دریافت سامنے آئی ہے جس نے پوری دنیا کے ماہرین کا رخ دریائے فرات کی طرف کر دیا ہے اور دنیا پر ایک نئی جنگ کے بادل گہرے ہونے لگے ہیں۔ دنیا کی طاقتور اقوام اس وقت دریائے فرات کی جانب بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی ہیں، اور ان طاقتور اقوام کی یہ دلچسپی دنیا کی عوام کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لے کر آ رہی ہے۔ ناظرین، حال ہی میں دریائے فرات میں ظاہر ہونے والا ایک بیش قیمتی خزانہ دنیا کی ان استعماری طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑے لالچ کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، جس سے وہ اپنی سلطنت اور طاقت کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں مکمل طور پر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک خود بھی ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات خشک نہ ہو جائے اور اس کی تہہ میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ سونے کے اس پہاڑ کے حصول کے لیے دنیا کی تمام اقوام آپس میں جنگ کریں گی، اور یہ جنگ انتہائی خون ریز اور شدید ہوگی۔ اس جنگ کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس جنگ میں حصہ لینے والے ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے اور صرف ایک آدمی باقی بچے گا، یعنی ہر 100 میں سے صرف 1% لوگ ہی باقی بچیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ تمام افراد جو اس جنگ میں حصہ لیں گے مارے جائیں گے یا زندہ بچیں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر کہیں دور چلے جاؤ اور اس جنگ میں قطعاً حصہ نہ لو، کیونکہ اس جنگ میں حصہ لینے والا ہر شخص جہنمی ہوگا۔ جب یہ علامت ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور پھر کچھ عرصے بعد ہی امام مہدی کا ظہور بھی ہو جائے گا، اور پوری دنیا ایک بہت بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی جو دراصل کفر اور اسلام کی جنگ ہوگی۔ ناظرین، دریائے فرات میں پانی کی مقدار بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور گزشتہ 40 سال کے اندر دریائے فرات کے اندر موجود پانی کا حجم پہلے کے مقابلے میں 60 سے 70% تک کم ہو چکا ہے۔ دریائے فرات کے اس انداز میں تیزی سے خشک ہونے کی وجہ سے دریائے فرات کی تہہ اور اس کے ڈیلٹا میں چھپے بے شمار راز منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ان میں سے اکثر آثار تو یہاں پر بسنے والی قدیم تہذیبوں سے متعلق ہیں، اور اکثر آثار کچھ ایسی تہذیبوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں جنہیں یہودی بہت اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ کچھ معاملات میں تاریخ بھی ملوث ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ دریائے فرات کے علاقے میں حکومت کرنے والے ایک قدیم بادشاہ گلگامش کا بھی ہے۔ ناظرین، گلگامش نام کا یہ بادشاہ بہت لمبا چوڑا اور طاقتور انسان تھا، جس نے اس پورے علاقے پر ظلم و جبر اور تشدد کے ذریعے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی تھی اور آس پاس کی حکومتوں کو لوٹ کر ایک بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا تھا۔ اس زمانے کی روایات کے مطابق یہ خزانہ زیادہ تر سونے پر مشتمل تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق گلگامش کے مرنے کے بعد یہ خزانہ گلگامش کے مقبرے میں ہی کہیں دفن کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے اس مقبرے کا نام و نشان تاریخ کے اوراق سے مٹ گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق گلگامش کے مقبرے میں دفن کیے جانے والا یہ خزانہ آج کے اعتبار سے کسی پہاڑ جتنے حجم کا ہی حامل تھا، اور اسی وجہ سے اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے دنیا کی بڑی بڑی اقوام سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں ماہرین کو دریائے فرات کے خشک ہوتے ہوئے ڈیلٹا میں تحقیقات کے دوران کچھ ایسے آثار میسر آئے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گلگامش کا یہ مقبرہ اس علاقے میں کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین کو اس علاقے میں کچھ ایسے آثار بھی ملے ہیں جن سے یہ اندازہ بھی لگایا گیا ہے کہ یہ مقبرہ زیر زمین بنایا گیا ہے، جسے کسی مخصوص ٹیکنیک سے بند کر دیا گیا ہے۔
دریائے فرات کے اس خشک شدہ ڈیلٹا کے علاقے سے ماہرین کو زیر زمین غاروں کا ایک طویل اور پیچیدہ سلسلہ ملا ہے، جس نے ماہرین کے شکوک کو مزید بڑھا دیا ہے۔ غاروں کا یہ طویل سلسلہ اس قدر پیچیدہ اور الجھا ہوا ہے کہ ماہرین کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوگا، اور اس پورے غاروں کے زیر زمین سلسلے کی میپنگ کس طرح سے کی جائے گی جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ اس کا آخری سرا کدھر ہے اور غاروں کے اس سلسلے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی تک ماہرین اس بات کا بھی اندازہ لگانے میں ناکام رہے تھے کہ غاروں کا یہ سلسلہ قدرتی ہے یا انسانی ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، کیونکہ پہلی نظر میں دیکھنے میں یہ غاریں قدرتی معلوم ہوتی ہیں۔ اب تک کی تحقیق سے ماہرین کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ یہی سلسلہ اس علاقے میں ایسا ہو سکتا ہے جہاں پر گلگامش کا وہ قدیم اور سونے کے خزانے سے بھرا ہوا مقبرہ دریافت ہونے کی امید ہے، جس کے بارے میں تاریخی روایات بھی موجود ہیں۔ ناظرین، گلگامش کے مقبرے میں ایک اندازے کے مطابق اس قدر سونا دفن ہے جس کا وزن کئی 100 ٹن تک جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی استعماری طاقتیں اس مقبرے میں موجود سونے پر ہر صورت قبضہ کرنا چاہیں گے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہی وہ سونے کا پہاڑ ہو جس کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اشارہ فرمایا تھا۔ بہرحال ماہرین کی تحقیقات جاری ہیں اور اب تک اس سلسلے میں کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آ سکا کہ گلگامش کا مقبرہ غاروں کے انہی پر اسرار اور پیچیدہ سلسلے میں موجود ہے یا پھر یہ غاریں محض دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ البتہ ماہرین اس بات کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ غاروں کا یہ سلسلہ قدرتی نہیں ہے بلکہ انسانی ہاتھوں سے بنایا گیا ہے۔ اس کی کاریگری کی داد نہ دینا بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ ایک چلتے دریا کے نیچے زیر زمین غاروں کا یہ سلسلہ بنانا اس زمانے کے لحاظ سے بڑا ہی پیچیدہ کام تھا۔ سونے کا یہ پہاڑ جب بھی ظاہر ہوگا، اس علاقے میں جو پہلے ہی خانہ جنگی اور دیگر طاقتوں کی آپسی کشمکش سے شدید متاثر ہیں، یہاں ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی۔ یہ وہی جنگ ہو سکتی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ اس جنگ میں حصہ لینے والے تمام کے تمام لوگ جہنمی ہوں گے۔ ناظرین، ایک روایت میں کچھ ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جب اس خزانے پہ جنگ ختم ہوگی تو سونے کا یہ پہاڑ ایک بار پھر سے غائب ہو جائے گا۔ اس سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس جنگ کے دوران یا پھر جنگ کے بعد کوئی ایسی قدرتی آفت آئے گی جو گلگامش کے مقبرے میں موجود سونے کے ذخیرے کو دوبارہ زمین کی وسعتوں میں گم کر دینے کا سبب بن جائے گی۔ اب تک ماہرین اس بارے میں پر یقین تو نہیں ہیں، لیکن ان کی تحقیقات اور پرانے زمانے کے ملنے والے ریکارڈز کے مطابق یہی وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں پہ گلگامش کا مقبرہ موجود ہوگا، اور اگر یہ جگہ مقبرے کی نہیں بھی ہے تب بھی اس علاقے کے کہیں آس پاس ہی گلگامش کا مقبرہ ملنے کی امید ہے، کیونکہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ غاروں کا یہ طویل سلسلہ جو الجھا دینے کے لیے بنایا گیا ہے یہ مقبرے سے زیادہ دور نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ غاروں کے اس طویل اور پوشیدہ سلسلے کی بھول بھلائیوں میں اندر ہی کہیں کوئی ایسی جگہ بنائی گئی ہو جس سے گلگامش کے اصل مقبرے کی طرف راستہ جاتا ہو۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ تحقیق کس حد تک درست ہے۔ البتہ دریائے فرات تیزی سے خشک ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہونے کا وقت بھی نزدیک سے نزدیک تر آتا جا رہا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق دریائے فرات کے کنارے بسنے والے ماہی گیر خاندان پچھلے کچھ عرصے سے دریا کی مٹی میں سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی دیکھ رہے ہیں، جو اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ دریائے فرات خشک ہوتے ہوئے اس حد تک چلا گیا ہے کہ جلد ہی یہاں سے سونے کا کوئی بڑا ذخیرہ دریافت ہو سکتا ہے۔ البتہ اس بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات ضرور کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔